عورتن تے بارن تے پاڑے وارن تے کمزورن تے پو اساں کیڑی صحبت کئی جکنے اساں پہنا خیانت کندا ہویاسوں دھوکو کندا ہویاسوں بددیانتی کندا ہویاسوں ہانے بوہائی تھا کہوں پر اساں پانچی شکل مٹائے چلیا اگر ہم نے صرف شکل تبدیل کر لی ہے سج دھج تبدیل کیا ہے عادتیں وہی ہے پھر تو وہ کہاوت ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس چوندہ ہے ان سے منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس ظاہری شکل تو موسیٰ علیہ السلام جیسی لیکن حقیقت جو ہے وہ ابلیس والی تو خدا کے لیے اس غلط فہمی کا ہم شکار مت بنے ہمارے اس صحبت کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے جس طرح ایک عام مٹی ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور کوئی اس کی طرف توجہ کوئی شخص نہیں دیتا ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے زمین ہی زمین ہے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا لیکن اس مٹی کے ساتھ کسی استاد کا اگر واسطہ پڑے کسی سمجھ والے کا عقل مند شخص کا ہنر والے کا تو وہ مٹی مٹی نہیں رہتی وہ کچھ اور بن جاتی ہے سامنے کھیت سب سرسبز اگے ہوئے ہیں اب کوئی ان کھیتوں کو اندر جا کر ان کو لتاڑے گا نہیں حالانکہ وہ مٹی ہے فرق کیا ہے کہ ایک ہنر مند شخص نے اس کھیت پر محنت کی ہے اس میں ہل چلایا اس کو پانی دیا اس میں بیج ڈالا اس میں فرٹیلائزر ڈالے اس میں اور بہت ساری چیزیں اس نے کر لی تو وہ مٹی نے اپنی شکل تبدیل کر دی وہ ہرا بھرا کھیت بن گیا تو اس کھیت کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے عام مٹی کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مٹی سے اور پانی سے بنایا ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم مٹی تھے ہم پانی تھے قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم کیا سے کیا بن گئے اب لوگ ہمیں انسان بولتے ہیں اسی مٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کوئی کمہار اگر اس پر محنت کرے اور اس کو بھگو کر پانی میں رکھے اور پھر اس پر اپنا ہنر آزمائے تو اس سے ایک برتن بن جائے گا ایک پیالہ بن جائے گا وہ پیالہ پہلے تو پاؤں تلے وہ مٹی روندی جا رہی تھی اور کوئی اس پر تھوکتا تھا کوئی گندگی پھیلاتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا اب جب اس مٹی کو استاد نے محنت کر کے اپنی قابلیت اور ہنر کی زور پر اس کو ایک شکل دے دی ہے ایک پیالہ بنا دیا ہے اب اس پیالے میں کوئی تھوکے گا نہیں اس پیالے میں کوئی کے اوپر کوئی پاؤں نہیں رکھے گا کوئی اس پر پاؤں سمجھ والا عقل والا شخص ایسا نہیں کرے گا حالانکہ ہے تو وہ مٹی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو ایک استاد کا ہاتھ لگا ہے اب اس کی قسمت یہ ہو گئی ہے کہ وہ پیالہ محبوب کے ہاتھ میں آئے گا جس کے ساتھ بیٹھنے کو ہم ترستے ہیں وہ تڑپتے ہیں اس کے حسن و جمال کا شہرہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی شمال میں جنوب میں کہ بھائی اس جیسا کوئی حسین نہیں ہے اس کی خوبصورتی مثالی ہے اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ گیا اس پیالے میں پانی ہے اس پیالے میں دودھ ہے اس پیالے میں کوئی شربت ہے اس پیالے کی قسمت یہ ہوئی کہ ان ہونٹوں کو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ پیالہ ان ہونٹوں سے لگ جاتا ہے کہاں مٹی جو پیروں تلے روندی جا رہی تھی اور کہاں وہ مٹی کہ اس کی وہ قسمت ہوئی کہ محبوب کے لبوں کے ساتھ وہ مل گیا جو ایک عاشق کا خواب ہوتا ہے تو دوستو ہم یہاں ہیں مٹی لیکن ہم صحبت میں آئے ہیں جب استاد کا ہاتھ ہم پر لگے تو ہم اپنے آپ کو حوالے کریں وہ ظلم بھی کرے گا وہ سخت بھی کہے گا حالانکہ وہ چیز تو آج رہی نہیں وہ نہیں رہی وہ مشہور شاعر سندھ کے گزرے ہیں بختہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے
تو انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک جوتی پہن رکھی تھی، جوتی مبارکہ. تو ایک شاعر کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ایک مشہور یہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوتی کے ساتھ عرش بری پر گئے تھے. عرش بری، جو فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے، اور وہ جوتی وہاں پہنچی تھی. وہ جوتی کی اصلیت کیا تھی؟ وہ ایک کسی گائے کی کھال تھی. تو وہاں تک پہنچنے میں اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تمہارا شان، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں تمہیں ملنا نصیب ہوا، پھر عرش تک گئی، یہ قسمت کیسے بدلی؟ اس نے کہا میں تو ایک گائے کی کھال تھی، ایک کسائی کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھ پر تکبیر پڑھی اور مجھے ذبح کیا. اب دیکھو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جانور پر چھری پھیرے تکلیف دہ چیز ہے. اس کھال نے کہا کہ یہ تکلیف میں نے برداشت کی. پھر میں کسی رنگ ریز کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھے بھگوئے رکھا، اس پر مسالے لگائے، محنتیں کی، مجھے کوٹتا رہا، بناتا رہا، اور پھر یہ سارے مرحلے، پھر میں ایک چمڑا بن گئی. پھر میں موچی کے ہتھے چڑھی، موچی نے میرے اوپر اپنا ہنر آزمایا، سوئیاں چبھوئیں، کبھی متر کے مارے، کبھی کچھ کیا، لیکن میں چپ کر کے سب چیزیں برداشت کرتی رہی. پھر میری ایک شکل جتی کی سی بن گئی، پھر میں بازار میں پہنچی، پھر کسی نے مجھے خریدا، پھر اس نے تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. جب اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی، تب میں محبوب کے پاؤں تک پہنچی. تو آج ہم پر تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں، آتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری گاڑی جانے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن جائیں. تو پہلے تو بھائی اپنے آپ کے اندر یہ وسعت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ستم برداشت کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، جو نقش بندی سلسلے میں بڑا سہل کام ہے کہ بس ہمیشہ توجہ رکھیں.